یہاں بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی حکومت پی ایم ایل این کی تھی، وفاق کے اندر بھی حکومت پی ایم ایل این کی تھی، دونوں جگہ پر پی ایم ایل این کی حکومت ہے۔ رپورٹ کے اندر بڑے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ پنجاب کی لاپرواہی تھی کہ انہوں نے اسلام آباد تک رسائی دی اس دھرنے کے شرکا کو، اور رسائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کیئرلیسنس تھی یا تو کوئی نہ کوئی ول ہوگی کہ ٹھیک ہے جائیں جا کے وفاق کے اندر جو کرنا ہے کریں۔ یہ والی چیز دونوں طرف پی ایم ایل این ہے، تو دونوں طرف اگر کوئی مسٹیک آتی ہے چاہے وفاق کی طرف ہو یا پھر پنجاب کی طرف ہو، مسئلہ تو پھر یہی آیا نا۔ اور آج شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، اس ٹائم پہ وہ چیف منسٹر تھے۔ دیکھیں نیکا، یہ جب لانگ مارچ ہو یا آپ کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہی ہو تو آپ ان کو آنے کی، تو آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، تحریک انصاف نے ان کو الاؤ کیا، بلاول صاحب آئے حکومت کے اندر جب بھی ہوا ان کو اندر آنے کے لیے پچھلی حکومت نے الاؤ کیا۔ تو وہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اگر آپ پیسفلی آنا چاہتے ہیں تو آئے اور اپنا مظاہرہ کرے ایک گیون پلیس کے اوپر اور چلے جائیں۔ یہ فیض آباد دھرنا تو ٹوٹلی پری میڈیٹیٹڈ تھا حکومت وقت۔ ڈو یو تھنک کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر انفارمیشن حکومت میں بیٹھے ہوئے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کو نہیں تھی جان صاحب؟ کیا یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ پری میڈیٹیٹڈ ہے یا اس کے پیچھے جو ہے کہیں نہ کہیں دیر ول بی ایلیمنٹس جو کہ بدمزگی کریں گے؟ یہ انفارمیشن ہوگی تو پھر پنجاب سے وفاق تک آنا، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ تو اس میں تو ڈاؤٹ نہیں تھا کہ یہ انٹینشن صرف یہ ہے کہ پہلے نواز شریف کو ہٹایا گیا ہے اور اس کے بعد ابھی اس حکومت کا کسی طریقے سے اس کو تختہ اس کا الٹ کیا جائے، اور یہ وہ، اور پھر وہ فیض آباد کے چوک پہ بیٹھ کے تو اس وقت کے پرائم منسٹر نے اور اس وقت کے جتنے بھی منسٹر تھے جو تھے دے ڈیڈ دیئر بیسٹ اینڈ دیٹ از وائی دے ور انوالوڈ ان دس کہ جس کو ختم کیا جائے۔ اور اگر فیض حمید صاحب کے متعلق اگر یہ جو کمیشن ہے یہ کہتا ہے کہ ان کی انوالومنٹ نہیں تھی تو یہ گڈ تھنگ ہے نا۔ دیٹ از وائی کہ ایسی کمیشن ایسی انکوائری ہونی چاہیے اور پتہ یہ لگنا چاہیے کہ اس کے اندر کس کی کتنی رسپانسبلٹی تھی، اور پھر یہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے تو ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ ٹھیک، شہریار افریدی صاحب کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں جنرل صاحب؟ I also want to ask him کہ اس ٹائم پر یہ جو دھرنا ہو رہا تھا اس ٹائم پر تو آپ لوگ بھی خوش تھے اور آپ لوگ بھی you were there morally. They were visiting them. You were visiting, exactly. You were morally supporting them. You were saying کہ ہم لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ کل کو کوئی دھرنا ایسا کسی حکومت کے لیے، آپ کی حکومت کے درمیان میں، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر محدود رہے، انہوں نے ڈی چوک تک آ کر کوئی اس طرح کے کام نہیں کی، اس کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس نہیں تھے جس سے آپ کی سیفٹی کو خطرہ ہو ایز far as that دھرنا was concerned۔ وقت ختم ہوا، انہوں نے سائڈ پہ کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے، ان کا بھی اسی طرح سے رہا۔ کیا شہریار افریدی صاحب کسی بھی طریقے سے ہم فرقہ وارانہ یا مذہبی معاملات کو سیاست میں منگل ان کر کے اس طرح سے اپنے جو اوپوننٹس ہیں ان کو چت کرنا یہ صحیح ہے؟ آئے بائیں شاہی نہیں جاؤں گا، لیٹس فوکس آن ون پوائنٹ۔ کون یہ مذہبی کارڈ کھیلتے رہے ہیں؟ کون اداروں کو آپس میں الجھاتے رہے ہیں؟ کون پپٹ بنتا رہا ہے؟ کن کی گود میں کون کون پلتے رہے ہیں اور کون کون کن کو سپورٹ کرتا ہے؟ سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے پی ایم ایل این ہے، دونوں۔ پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی 27 ایئرز کی سٹرگل ہے، انپریسیڈنٹڈ پوری پاکستان کی۔ Okay, I want to ask you, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے، 27 ایئرز کی سٹرگل تھی، کیا 2018 میں کسی قسم کی کوئی سپورٹ اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان تحریک انصاف آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کے نہیں، وہ ثبوت تو ان کا کام ہے نا، میرا کام تو نہیں ہے۔ جب نہیں ہے میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں نا، اپنی طرف سے ایگزمپشنز کے بجائے لیٹس فوکس آن ون پوائنٹ، بینیفیشری کون ہے؟ کیا اس ٹائم پر 2018 میں سپورٹ تھی یا نہیں؟ افریدی صاحب سادہ سا سوال، دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے ساتھ 2013 میں آر او کا الیکشن کس نے کہا؟ 2018 کے الیکشن میں ہماری کتنی سیٹس تھی؟ کیا سرویز رپورٹس تھی؟ کیا ہوا سندھ میں؟ کیا ہوا؟ آتے ہیں اب کیا ہوا ہے؟ سپورٹ تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وائی وڈ بی؟ بالکل کوئی سپورٹ نہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اگر آج لیٹ سے انہی کی سوچ کو ہم اپناتے ہیں کہ ان کے پاس اے ٹی ایم مشین تھی، جہانگیر ترین، علیم خان، فلانا فلانا فلانا، آج وہ کہاں ہیں؟ وہ سارے کن کے پاس ہیں؟ وہ خدا کے لیے ایک چیز میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں
کہ ضیاء الحق مرحوم صاحب کے دور سے لے کر خان صاحب کو اوپن آفر تھی مشرف صاحب کے دور میں. ہم نے کبھی کسی بیساکھی یا کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آنے کی کوشش نہیں کی. اچھا چلیے, ابھی اگر کوئی بات چیت, ویسے تو امکانات ہیں نہیں, لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے جیل سے ایسی بات کہی ہے, کیوں نہیں, مطلب فی الحال تو ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی. That's what I'm telling you کہ ابھی سچویشن بنتی ہے پاکستان کی سیاست میں تبدیلی کے. یہ ملک میرا ہے, اس ملک کے ادارے میرے ہیں, اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز تو بات چیت کے امکانات ہیں, بالکل ہیں, ہونے چاہیے. لیکن اداروں سے کیوں بات چیت کریں گے آپ؟ تو سیاستدانوں سے بات چیت کرنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, پورا پاکستان میرا ہے اور ہر پاکستانی کا یہ پاکستان ہے, اور ادارے بھی ہیں. اگر ہم لیفٹ رائٹ سینٹر نہیں کریں گے, لیٹس ناٹ پلے ود ورڈز, وہ تمام جو انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ انوالو ہیں, جیسے میں نے کہا سول ملٹری, برجنگ رول پلے کرنا چاہیے, سب کو آگے آنا چاہیے فار دا سیک آف پاکستان, فار آر کمنگ جنریشنز. اس وقت جو اسٹریٹجک لوکیشن جو پاکستان کی ہے اور گلوبل لیول پہ پاکستان جہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے, ابھی اسرائیل اور ایران اور اس ریجن کو جو خطرہ ہے. اچھا لیکن شہریار صاحب, میں بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, لیکن مجھے بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتا دیجئے گا کہ خان صاحب نے جو جیل سے بیٹھ کر یہ بات کہی ہے کہ میں باجوہ صاحب سے 2 دفعہ ملاقات کر سکتا ہوں, تو پھر ابھی کی جو سچویشن, ابھی کے جو سیناریو ہے, ابھی کے جو لوگ ہیں, ان سے بات کیوں نہیں کر سکتا؟ obviously آرمی چیف کی طرف ان کا, آرمی چیف کی طرف اشارہ تھا ان کا. سو کیا پاکستان تحریک انصاف یہ توقع کر رہی ہے کہ ان سے آرمی چیف بات کریں گے؟ دیکھیں جی, خان صاحب یہ توقع کر رہے ہیں پارلیمانی نظام حکومت میں. نہیں, آپ نے ابھی کا سب سے بات کریں گے. میں ایک منٹ, مجھے آ رہا ہوں نا جی. سول سپریمیسی کی کس نے بات کی؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے سائن کی؟ کیا کیا وعدے ہوئے؟ پیپلز پارٹی اور نون نے نا. میں واپس آتا ہوں, مجھ میں مورل کریج ہے, میرے لیڈر میں بھی مورل کریج ہے. میرے لیڈر کیا کہتے ہیں؟ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بشرا بی بی میری بھابھی اور ماں ہے, مجھے بتائیں ان کو زہر دیا جاتا ہے, ان کی صحت کے حوالے سے, میرے لیڈر کے حوالے سے, وہ تمام جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا از دی نیڈ آف دی آور. تمام وہ سٹیک ہولڈرز جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ انوالو ہیں کسی بھی حوالے سے, ہم ان سب سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب آپ نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ آپ اس ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, نہیں میں ورڈز کو گھماؤں گی نہیں. نہیں آپ ورڈز کو گھما رہی ہیں. دیکھیں جی, is that what you're saying? Let me say what I have to say. Don't put words in my mouth. I'm not putting words in your mouth. I'm confirming. Let me say what I have to say. میں پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں کی بھی بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل انگیجمنٹ. پاکستان کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ آرمی چیف ہیں, چاہے وہ ڈی جی آئی ہیں, چاہے وہ ایم آئی کے ڈی جی ہیں, تمام وہ سٹیک ہولڈرز جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ انوالو ہیں, we are willing. So میں سیاستدانوں کی, شہریار آفریدی صاحب آپ بات کر چکے, ڈی جی آئی, ڈی جی ایم آئی اور چیف آف آرمی سٹاف, ان سے بات کرنے کو آپ تیار؟ سب کے ساتھ تیار کریں. وہ تیار ہیں یا نہیں, that is a different story.